بالکل जायज़ है, लेकिन आप वही आदमी हैं जो सीरत तैयबा को फॉलो किया करता था. माफ़ कर देना बका है. अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे अपना नायब बनाकर भेजा है. आप उसके बेहतरीन नायब बन सकते हैं. इस्लाम अमन का दीन है. माफ़ ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन माफ़ कर देना ये अज़ीम है. जो माफ़ करते हैं वो आगे जाकर माफ़ किए जाते हैं. प्लीज़ माफ़ कर दें, ताकि कल जब आप अपने बच्चे को माफ़ करना सिखाएं तो अल्फाज खोखले ना हों. तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो, वो बेहद आज़र्दगी से बोला. मैं आपको ताकत के असल मायने बता रही हूँ. उसने मेहदी के दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए. जिंदगी की इस राइड में बहुत सारे लोगों को कोई खुशी नहीं मिलती. आपको मिल रही है क्या? उससे मुंह मोड़ लेंगे. मुकम्मल ठीक कुछ नहीं होता. आखिर में कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है. ये जन्नत नहीं दुनिया है. उसे इसी तरह नामुकम्मल रहना है. वो जवाब दिए बगैर आंखों पे हाथ रख के खामोश था. कर जाता था, मगर जीनिया जानती थी वो उसे तस्खीर कर चुकी थी. मुझे लगा था अब मेरी जिंदगी आसान होगी, लेकिन मानना पड़ेगा. तुम मुझे इस तरह फंसा कर गए हो कि मैं सारी जिंदगी हल तलाश करती रहूंगी, डीलिंग करती रहूंगी. अगर 23 साल जीनिया हाकिम को ऐसी जिंदगी मिलती तो वो इस पे लानत भेज कर चली जाती, लेकिन 28 साल जीनिया मुख्तलिफ थी. मैंने तुम्हारी चालें नजरअंदाज की, क्योंकि इन दिनों मेरे सर पे मोहब्बत सवार थी. लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी इन चालों को नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं एक माँ थी. माएँ हर महाज लड़ जाती हैं. वो सारी रात सो नहीं सका था. उस रात जीनिया उसके करीब ही थी, लेकिन जो फासला मेहदी को नजर आ रहा था वो कोई और आंख नहीं देख सकती थी. उसने अपनी जिंदगी में कई बार बस्ते बांधे थे, कई बार मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन वो बस्ता जो कमरे के कोने में रखा था वो उसका दिल खाली कर देने के लिए काफी था. वो एक औरत उसकी जिंदगी पे इतनी गालिब कब आ गई? ये सिर्फ मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी. ये मोहब्बत से बढ़कर था आला और ऊंचा. उसने जिंदगी में कई सफर किए थे, कई रिश्ते पीछे छोड़े थे, लेकिन उसके पहलू में लेटी वो औरत और उससे जुड़ा वजूद मुश्किल तरीन अलविदा बन रहा था. सुबह होने से कबल वो फैसला कर चुका था. वो बालकनी में खड़ी बाहर फैली हुई सुबह देख रही थी. हाथ में चाय का मग था जब मेहदी उसके करीब में आकर और कब में आकर खड़ा हुआ. वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, मगर पलटी नहीं. कितने हफ्ते हो गए? बहुत देर बाद उसके बराबर खड़े होकर उसने धीरे से पूछा. वो उसे बता चुकी थी, मगर वो बात करने का बहाना चाह रहा था. 6 हफ्ते. चेकअप कहाँ से करवाया? मीरा के जाने वाली एक डॉक्टर थी. जी, डॉक्टर आपसे कहेंगी कि बीवी या बच्चे में से किसी एक की जान बचा सकते हैं. वो बहुत दिनों बाद गर्दन झुकाकर हल्के से मुस्कुराया. ताज़ा खालिस मुस्कुराहट. मैं अपनी सरकार को चुनूंगा, बच्चे और बहुत. वो चुप रही, सामने देखती रही. मेहदी भी कुछ देर खामोश रहा. दोबारा चेकअप कब करवाना है? आज. साथ चलते हैं, और मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था. मेहदी ने कहते हुए बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मुड़ा. जीनिया सवालिया निगाहों से उसे तक रही थी. वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की. मेरे बच्चे को बात करना सिखाना, ब्लॉक करना नहीं. शट अप. वो खफा हुई, हंसी, फिर रो दी. मेहदी ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से करीब किया, दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और उसके सर के बालों को चूमा. तशक्कुर सरकार, तशक्कुर. उसके सीने से लगकर खड़े जीनिया को एहसास हुआ, जिंदगी अगर सुलझी नहीं तो पूरी तरह उलझी भी नहीं थी. जिंदगी रोलर कोस्टर राइड है तो ठीक है, सीट बेल्ट पक्के कर लेते हैं. ज्यादा से ज्यादा क्या? तुम जहां भी हो, मैं जानती हूँ तुम वहां भी अपनी मर्जी से होगे. अब्दुल्ला जमान. तुम जानते हो कुछ किरदार बुरे अंत की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कबूलियत के मस्बत दर्जे पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो हर नसीहत को रद्द करते हैं, क्योंकि वो अपने खुद साख्ता दायरे से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो एक जगह ठहर जाते हैं. ठहरा पानी जोहड़ बन जाता है उस हकीकत को झुटला कर, क्योंकि वो समझ नहीं पाते जिंदगी पैकेज नहीं है, सबको सब नहीं मिलेगा. कहीं डीलिंग करनी पड़ेगी, कहीं दिल मारना पड़ेगा, कहीं मुहाफिज बनना पड़ेगा, कहीं मसीहा, कहीं कहीं मजलूम. लेकिन तुम ये नहीं कर सके. तुम्हें जिंदगी से जिद थी. जिंदगी हैप्पी एंडिंग्स, सैड एंडिंग से आगे की चीज है. जिंदगी बाज दफा सेटिस्फाइड एंडिंग कर देती है, बस यही. वैसे मैंने कभी नहीं सोचा तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ
تم اس انسان کے ساتھ ہو جس پہ تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا۔ تو میری زندگی کے 4 سال لے گئے، ان 4 سالوں میں کچھ بھی کامل نہیں رہا۔ تم ہر جگہ تھے، ہر کہیں، لیکن میں تمہیں جیتنے دوں یا ولن کو گلوریفائی کروں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، تم نے میرے وجود کا 10% حصہ مسخ کیا ہے اور وہ ویسا ہی رہے گا، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ میرے وار کا انتظار کرو۔ سائے کا سینہ چیر کر سرمئی ہوتے آسمان نے جلد جلد نیلا پڑ جانا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے، ٹھہر کر کسی کو سن لینا، سمجھ لینا، کسی کی آہو آہو بقام میں اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے دینا، یہ وقت کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس کے سر پہ پی کیپ تھی، جسے نکلتے سیاہ بال اس کے کندھے پہ گر رہے تھے۔ سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر والی لڑکی کے کندھوں پہ ایک بستہ تھا۔ شاید وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کام کی نوعیت شاید خفیہ، جس سے وہ دنیا کی نظروں میں نہ ہے۔ وہ عورت جو دنیا کی نظر میں اپنی قید کے دوران مر چکی ہو، اسے دنیا کے سامنے آنا چاہیے کیا؟ وہ ایک جگہ آ کر رک گئی۔ وہاں ڈھیر ساری گھاس اگی تھی اور بینچ میں سیمٹ کی ایک قبر۔ حبیب نے آپ کا آخری کام بھی کر دیا باس۔ وہ سیمنٹ کے اس ٹکڑے کے سامنے کھڑی تھی جس کے کتبے پہ لکھا تھا کیس زمان کمبیر، عبداللہ زمان کمبیر، ولد زمان کمبیر، تاریخ پیدائش 10 ستمبر، تاریخ وفات 10 ستمبر۔ اس کی قبر پہ تازہ سفید پھول تھے جن سے مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ کوئی قبرستان نہیں تھا، شاید کسی گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ آس پاس کیاریوں میں لگے پھول ہی پھول تھے۔ کچھ معاملات میں مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ۔ آپ نے کہا تھا ہم الگ نہیں ہوں گے، آپ نے درست کہا تھا باس۔ آپ نے کہا تھا وہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے، صحیح کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا یہ آپ کی ہیپی اینڈنگ ہے، درست کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جیسے نادیدہ ہستی کو سراہ رہی تھی۔ اگر آپ ایک مطمئن پہ شکر ادا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ آدھی دنیا تباہ ہوئی تھی، باقی آدھی باقی تھی، لیکن آپ نے جو کیا شاید درست ہی کیا۔ ہرٹ ہونے سے بہتر ہے کہ غائب ہوا جائے، لیکن ایک بات سن لیں، ہاں میں آپ کے فیصلے پہ دکھی ہوں۔ اس ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ دکھی ہوگا تو وہ میں ہوں، رہوں گی۔ اس نے جھک کر ایک سیاہ گلاب نیچے رکھا، آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ جلد ملیں گے۔ آپ نے مجھے عالم ارواح میں اپنی سیکرٹری رکھنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جاب پہ جائے گی، وہاں اسے حسیب میں بھی ملے گا جو اس کی محبت میں گرفتار تھا، اور شاید بہت جلد وہ دونوں میاں بیوی کے طور پہ بھی جانے جائیں۔ وقت حدیبیہ نواز کے لیے بہت آگے بڑھ گیا تھا، لیکن جو پیچھے رہا تھا وہ اسے آج بھی یاد تھا اور یاد رہے گا۔ دنیا کی نظروں میں وہ غائب تھا، لیکن اس نے خود پہ آخری حق اسے دیا جس کی مخلصی پہ اسے اعتبار تھا۔ کیس کمبیر نے زندگی کے آخری دنوں میں جو خواہشات کی پوری ہوئی۔ وہ اپنی ہیپی اینڈنگ جی رہا تھا۔ کسی کو کیا خبر وہ یہاں سے جا کر کتنا خوش تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی زینیا حاکم کرسی کی ٹیک چھوڑ کر اٹھی اور پلنگ کی طرف آئی۔ 10 بجے کا الارم لگایا، پانی کی بوتل نزدیک لا کر رکھی، اذیان پہ مہدی کے بازو سے ہٹا کر اپنے پاس لٹاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کا بیٹا اب اس کی گردن کے گرد بازو باندھ چکا تھا، چھوٹا سا محفوظ حصار۔ اب چار سو بے حد سکون تھا۔ حویلی کے لان میں سارے مرد مہمان جمع تھے، نکسک سے تیار بڑے بڑے عہدیداران اس محفل کا حصہ تھے۔ رنگوں بو اور خوشبوؤں کی محفل تھی۔ بات اور کہکہوں کی آواز مدھم موسیقی کے درمیان کہیں دب رہی تھی۔ حاکم نواب کی غیر موجودگی اس محفل پہ بھاری تھی۔ 4 سال قبل جب انہوں نے اولاد کے ساتھ تعلقات درست کرنے چاہے، تب زندگی نے مہلت ختم کر دی۔ شاید یہ انصاف تھا۔ معافیا مل جانے کے بعد یوں ہی ہنسی خشکی گزارے ہونے لگے تو ہر گناہ گار طے کر لے کہ وقت میں اتنا آگے جا کر فلاں دن فلاں وقت میں معافی مانگ لوں گا۔ وقت اپنے ناقدروں کو کم ہی مواقع دیتا ہے، انہیں بھی کم ملا۔ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ سفید لباس میں بھورے کوٹ کے ساتھ بالوں کو اچھے سے جمائے زیغم مسکرا کر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مہدی کمبیر اسٹیج پہ آیا۔ زیغم کو دیکھ کر وہ پہلی بار گہرا مسکرایا، جواباً وہ بھی مسکرایا۔ بلاج میر کی کمی یکدم محسوس ہوئی۔ مہدی اوپر آیا، زیغم اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے کہتے ہوئے زیغم کو گلے لگایا۔ یہ پہلی بار تھا وہ گلے میں بہت کچھ اتارتے اس کے گرد بازو باندھ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں اسی طرح کھڑے رہے، پھر مہدی اس سے الگ ہوا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے سامنے فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ فائنلی تمہیں بھی موقع مل گیا۔ اسٹیج پہ بیٹھے زیغم کے کان کے پاس جھک کر مہدی نے دوسرا جملہ یہی کہا تھا، بس تمہاری دعا ہے۔ وہ کیمرہ دیکھتے مسکرایا۔ میری دعائیں اگر لگتی تو اس وقت تم نے سفید رنگ کسی اور مقصد کے لیے پہنا ہوتا۔ تازہ تازہ دلہا بنے زیغم نے خود پہ قابو نہیں رکھویا۔ کیوں بھائی، مجھ سے ایسی بھی کیا دشمنی ہے؟ کتنے سال ہو گئے، میری منگنی کو اندازہ بھی ہے؟ تمہاری منگنی نہ ہوئی، فرعون کی لاش ہوئی، نہ گلتی سڑتی تھی نہ ختم ہوتی تھی۔ اسے کہتے سامنے آتے احان اور زیان کو اپنے بازوؤں میں لیا، ایک کو اپنی گود میں بٹھایا اور دوسرا زیغم کی۔ اس کے استری شدہ کپڑے خراب ہو بس۔ میرے کپڑے خراب ہوں گے؟ مہدی ہٹاؤ اسے، وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ میری سرور کمبیر کے اندر جاگی ابلیسی روح اندر تک شانت ہوئی۔ جس راہ پہ تم چل رہے ہو وہاں تمہاری زندگی تباہ ہونے والی ہے، تم تو کپڑوں کی بات کر رہے ہو۔ بہت شوق تھا نا شادی کا، اب دن میں آنکھوں کے آگے تارے نہ ناچے تو کہنا۔ معذرت، لیکن میری بیوی کے پاس زبان کے نام پہ کینچی نہیں ہے۔ دان کچکچاتے اس نے زیان کے بال ماتھے سے ہٹائے۔ مہدی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، جہیز میں لائے گی یہ، یا پھر یہ ٹیلنٹ اپنی بہن سے ادھار مانگ لے گی۔ تم اس کی زبان سے پریشان ہو؟ زیغم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پریشان نہیں ہوتا میں، تمہیں اور تمہاری بارات دیکھ کر پریشان ہوں۔ وہ بول رہا تھا ساتھ ساتھ اپنی گود میں بیٹھے احان کو بمشکل نیچے اترنے سے روکے ہوئے تھا۔ تمہیں کس بات کی آگ لگ رہی ہے؟ 2 بچوں کے باپ ہو، گمشدہ بیوی ساتھ ہے، اور اگر یاد ہو تو اسے ڈھونڈنے میں سب سے بڑا کردار میرا ہے، اسے غائب کرنے میں بھی سب تمہارا بڑا کردار رہا ہے، تم پہ بڑے حساب ہے میرے۔ زیغم جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا جب ازیان اسے اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ ماموں، یہ گھڑی چلتی ہے؟ وہ اس کی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ انگلی سے ٹک ٹک کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ سبز آنکھوں میں سوال تھے۔ ابھی تک تو چلتی ہے بچے، اس کے حوالے کر دو، دوبارہ نہیں چلے گی۔ مہدی بڑبڑا بے ساختہ اپنی ہر وہ گھڑی یاد آئی جو زیان کمبیر کی کاریگری کی نظر ہوئی تھی۔ دلہا صاحب کو کسی قسم کے نقصان سے بچاتے ہوئے اس نے زیان کو اپنے بازو میں بھر کر اٹھا لیا۔ ایک کڑی بدمزہ نگاہ زیغم پہ ڈال کر وہ اسٹیج سے اتر گیا۔ زہر لگ رہے ہو، پتہ نہیں کون کو تم میں کیا نظر آیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے زہر اگلا تھا، سڑا ہوا آدمی سارا موڈ خراب کر گیا۔ زیغم اس کے جاتے ہی سلگا۔ پونچھ، میری ماں، اب رونا بند بھی کر دو۔ کامدار لباس میں زینیا اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی اس کے لہنگے کا گھیر درست کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لمبے بال شانوں سے ڈھڑک کر نیچے گر رہے تھے۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کے لیے تم ایف ایس سی پری بورڈز میں فیل ہوئی تھی، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے آنکھیں سجا لی تھی۔ اب اس عشق کا کیا ہوا؟ ابا ہوتے تو خوش ہوتے۔ سرخ لہنگے میں میک اپ کیے ساتھ روتے ہوئے وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زینیا نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ابا کی بات نہ کسی سے کرتی تھی نہ سنتی تھی، نہ کسی کے سامنے ان کے لیے روئی تھی نہ کسی کو روتے دیکھتی تھی۔ ہاں، بس 2 لوگ الگ تھے، ایک اس کا بڑا بیٹا اور دوسرا اس کا شوہر۔ اس نے اپنے باپ کی ساری باتیں ان دونوں سے کی تھی، ان کے سامنے کئی دفعہ روئی بھی تھی اور آج بھی رو دیتی تھی۔ زندگی کے رولر کوسٹر کی یہ رائڈ اسے آج بھی غم کی عطا گہرائیوں میں پٹک دیتی تھی، جہاں زینیا حاکم کا دل سن ہو جایا کرتا تھا۔ تمہارے اور ابا کے درمیان تو پھر بھی کچھ اچھا تھا، لیکن میں اور ابا، ہم دونوں تو بس وہ 2.5 سال ساتھ دیکھے جن میں تم لاپتہ تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے کیونکہ میں ان کی چھوٹی اولاد تھی، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اگنور کیا کیونکہ وہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ اب تم سب تو آگے بڑھ گئے ہو، میں میرے گل کا کیا کروں؟ زینیا اٹھ کر اس کے سامنے چھوٹے سے اسٹول پہ آ کر بیٹھی، گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا، پھر اس کا سر ہولے سے تھپکا جیسے تسلی دی ہو۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے، میں تم سے یہ نہیں کہہ سکتی بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کچھ زخم ساری زندگی ہرے رہتے ہیں اور ان کی ذرا سی جھلک انسان کو ہر دن نئی تکلیف دے دیتی ہے، لیکن وقت تمہارے اور میرے لیے نہیں رکے گا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس غم کو لے کر ایک کونے میں چھپ جاؤ یا پھر اسے سینے میں لیے دنیا کا سامنا کرو، زندگی سے اپنا حق وصول کرو۔
ڈاکٹر مظفر نے تمہیں بتایا تھا کہ زندگی میں بعض دفعہ ضرورت اور بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ڈبل روٹی کا پہلا ٹکڑا کھانا پڑتا ہے. وہ زیادہ ذائقہ دار نہیں ہوتا لیکن وہ بھوک سے تو بچا لیتا ہے نا. ماں باپ پاس واپس نہیں آتے اور یہاں تک تمہارے آنسو تک نہیں جا سکتے. صبر، دعا اور قبولیت سیکھو. اس نے کونچ کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، پھر ٹیشو سے اس کی آنکھیں صاف کی. اماں کہاں ہے؟ اس نے گیلی آواز میں پوچھا. ابھی ازیان اور رحان انہیں پکڑا کر آئی ہوں. اماں کو ریچارج کر دیں گی. ان کو لگتا ہے ان کے نواسے معصوم ہیں. اماں کو ریچارج کر دیں گے. ان کو لگتا ہے ان کے نواسے معصوم ہیں. ایک میں ہوں جو ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے. ہاں تو وہ دونوں واقعی بیچارے ہیں. تم خود ہی فسادن ہو. کونج کے اندر کی خالہ والی روح جا گئی تھی. زینیا نے نفی میں سر چھٹکا. کم از کم ننیال یہ نہیں مان سکتا کہ ان کے بچے شرارتی ہو سکتے ہیں. ہم بیٹی کے قصور ہوں گے. زیکم کو دیکھا ہے تم نے؟ آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہوئے اس نے ہلکی آواز میں پوچھا. آواز زکام زدہ تھی. 1 گھنٹے بعد رخصتی ہے. تم غور سے دیکھنا. سمپ عورت. کونچ بس بدقت مسکرائی تھی. سیاہ آنکھوں میں وہ چمک لوٹ آئی تھی جو 17 سالہ کونچ کی آنکھوں کو زیغم کے ایک میسج سے منور کر دیتی تھی. ہاں اس چمک میں مگر ایک خوف بھی تھا. آج جو تھا بے خوف تھا. جو اس نے چھوڑا تھا وہ اسے آج مختلف انداز میں واپس لوٹایا جا رہا تھا. اگر بندہ زیغم میر جیسا ہو تو کون کم وقت خود کو باز رکھ سکتا ہے؟ اس نے ہر دفعہ والا جواب دیا. اسی لمحے اماں اندر آ گئی تھی. دونوں نواسوں کو نیچے اتارا جن کی نگاہیں عقاب کی طرح کمرے کا جائزہ لینے لگی. کاریگری دکھانے کا بس ایک موقع مل جائے. امینہ بیگم آگے آ کر اب اپنی سب سے چھوٹی اولاد کی بلائیں لے رہی تھی. وہ لمس، وہ محبت، وہ بہت کچھ تھی لیکن کوئی ضعیف سا لمس شدت سے یاد آ رہا تھا. وہ لمس جو کونچ کی پہلی یادداشت تھا. ڈاکٹر یا ماما قادر کے کلینک کا دورہ دو وہ ہفتے میں ایک بار لگاتا کرتا تھا مگر اب دورانیہ بڑھ گیا تھا. ایک یہی جگہ تھی جہاں اسے سکون آیا کرتا تھا. سکون بھی وقتی. بری دیواروں والے کمرے میں شام کی نارنجی روشنی داخل ہو رہی تھی. دو نفوس کے ہولے ہولے بات کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. اس نے بھری عدالت میں کیس واپس لیا. وہ مقتول کا واحد وارث تھا. اسے تمہیں معاف کر دیا براق. بھرے بھرے گالوں والی گلابی گوری رنگت والی عورت کہہ رہی تھی. تم جانتے ہو کیا؟ مدعا یہ نہیں ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا یا نہیں. بات یہ ہے کہ تم خود کو معاف نہیں کر پا رہے. تم خود کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ اس نے کافی کا مگ براق کی طرف بڑھایا. سامنے والی دیوار پہ لگے شیشے میں اس کا عکس بن رہا تھا. گری ہوئی صحت، آنکھوں کے نیچے ہلکے پیڑی زدہ ہونٹ. کثرت شراب نوشی نے اس کے چہرے پہ مردنی طاری کر دی تھی. اس کے کپڑے، جوتے، کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسے وہ کئی برس پہلے تھا. وہ اب ایک دیوالیہ آدمی تھا. آپ جانتی ہیں وہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایسے جیسے میں نے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ لے لیا ہو. میں نے سارے برے کام کیے تھے لیکن کبھی قتل نہیں کیا. اور اب یہ گلٹ، یہ بے چینی، میں اسے جھیل نہیں پا رہا. میں نے اسے غلط مارا تو وہ تو قتل بھی نہیں تھا. جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا. تمہیں دکھ کس بات کا ہے؟ اسے قتل کرنے کا یا پھر مہدی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا؟ مجھے اپنے استعمال ہونے کا دکھ ہے. اس کی آواز کہہ رہا ہوا. براق نے سوچنے کو ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا. اس نے مجھے استعمال کیا اور میں نے بغیر کسی تحقیق کے اسے مار دیا. کیونکہ میں نے اسے کیوں مارا؟ وہ ابھی ماما کو دیکھ کر بے کلی سے سوال کر رہا تھا. سامنے بیٹھی عورت چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر بولنا شروع کیا. کیونکہ تمہارے اندر ڈھیر سارا خلفشار تھا براق. تم نے کبھی اپنا ٹراما پروسیس نہیں کیا تھا. ایک آگ جو تمہارے اندر جلتی رہی تم نے اسے بجھایا نہیں کیونکہ تم ڈرتے تھے کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گے. میں ایسا کیوں کرتا تھا؟ بچوں کا سانداز. کچھ بچوں کو ان کے والدین یا پھر قریبی لوگوں سے وہ محبت اور اعتماد نہیں مل پاتا جو ان کا حق ہوتا ہے. وہ پودا دیکھا ہے جسے مکمل نشوونما نہ ملے اور اس کے پتوں پہ سوراخ ہو جائیں، پھول اچھڑے ہوں. غلط پیرنٹنگ ایسی ہی ہوتی ہے. بچہ ویلیڈیشن کے چکروں میں اپنے خلا بھرتے بھرتے خود خالی ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تمہارا قصور نہیں تھا براق.
یہ بات اب تمہیں سمجھنی ہوگی، تم کہانی کے وکٹم ہو، ویلن نہیں۔ براق نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ ماما جانتی تھی وہ اس کی بات پہ عمل نہیں کرے گا، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں سے جا کر وہ ساری ساری رات شراب پیتا رہے گا، پھر کسی لڑکی کو گھر لے آئے گا یا کسی کے گھر چلا جائے گا اور اپنی بقیہ دولت یوں ہی وقتی سکون پہ لٹا دے گا۔ میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، کوئی میرے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں ایک قاتل ہوں، مجھ پہ ٹرائل چلتے رہے ہیں۔ جانتی ہیں یہ وہ وجہ ہے جو وہ لوگ بتاتے ہیں، اصل وجہ میں جانتا ہوں۔ وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا، یہ سب مہدی کرتا ہے، کیا پتا یہ سب صرف تمہارا خیال ہو۔ وہ ہنس پڑا، یہ میرا خیال نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ ہم دوست رہے ہیں، وہ مارتا نہیں ہے، زندہ رہنے جیسا بھی نہیں چھوڑتا، وہ معاف بھی نہیں کرتا، وہ مجھے سزا بھی نہیں دیتا، وہ مجھ سے ایک مشت سب چھینتا بھی نہیں ہے، وہ مجھے دنیا سے کچھ لینے بھی نہیں دیتا، وہ مجھے زندہ درگور کر رہا ہے۔ اس کو مجھ پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر یہ ماما کو دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسی لمحے برا کو احساس ہوا تھا مہدی زیادہ ظالم ہے، کیسا اچھا تھا، مار دیتا تھا، آزادی دیتا تھا، مگر یہ کم وقت تو قطرہ قطرہ سانس کھینچ رہا تھا، یہاں دم نکلنے لگتا، یہاں وہ گلے سے ہاتھ ہٹا لیتا۔ تم اپنی فیملی سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بار ان کے پاس واپس جانے کی کوشش کرو، شاید تمہارا کزن اچھا نکلا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنے باقی بڑوں جیسا نہ ہو؟ صرف ایک بار بات کرنے سے کیا ہوتا ہے براق حنیف نے تندیا سر جھٹکا۔ آپ بات کرنا چاہتی ہیں اس سے؟ اسے اپنا موبائل نکالا اور انگریزی کے حرف بی سے بشر حاکم کا نمبر نکالا۔ یہ لیں، یہ ہے اس کا نمبر، لیکن میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، کوئی میرے لیے نہیں آئے گا، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں، میں نے بتایا تھا نا۔ یہ ماما اسے دیکھ کر متاسف ہوئی، وہ 3 سال سے یہاں رہا تھا، اب تو منشیات اسے کھوکھلا کر چکی تھی، لیکن 1% سدھار بھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکا تھا۔ نمبر نوٹ کرتے ہوئے انہوں نے موبائل براق کو واپس دیا اور آنکھوں میں ایک بار پھر فکر تھی، خود کو مت چھوڑو براق، کیا میں کل دوبارہ آ سکتا ہوں؟ اس نے یہ ماما کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، چہرے پہ عجیب سی سفیدی چھا رہی تھی، شاید اسے طلب ہوئی تھی۔ یہ ماما نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، وہ بس یہاں دل ہلکا کرنے آتا تھا، حل نکالنے نہیں، اور وہ اسے آنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ کچھ مریضوں کے لیے ڈاکٹر کا دل یوں ہی نرم ہوتا ہے۔ میں غلط نہیں کرتا، وہ لوگ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں، کوئی میرے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، بیس کلیکشن تباہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہوئے باہر جا رہا تھا۔ ڈپریشن اسے کھوکھلا کر چکا تھا اور شراب اس کا جگر کھا گئی تھی۔ قتل بڑا گلٹ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے، طاقت آزمائش ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ مہدی میرا دوست ہے، اب دوبارہ کیا؟ آوازیں معدوم ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ یا ماما کئی لمحے خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اپنے خاندان کے ایک فرد کی موت اگر اپنے ہاتھ نہیں لکھوانا چاہتے تو اس پتے پہ آ کر مجھ سے ملو، براق حنیف تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے اضطرابی کیفیت میں اٹل فیصلہ کیا اور ایک پیغام بشر حاکم کے نام بھیجا۔ زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک کوشش، بس ایک کوشش، کسی بسمل کے زخمی پروں پہ مرہم رکھنے کی بس ایک کوشش۔ یہاں سے دور بشر حاکم کی حویلی میں کئی لوگوں کے درمیان جب اسے یہ میسج موصول ہوا تو کئی لمحے وہ ساکت رہا، پھر اس نے کئی نقطوں پہ سوچا اور ہر سوچ یہاں کر رک گئی کہ وہ خون تھا، بشر حاکم کا چچا زاد، اس کے لیے ایک کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ ایڈریس اور وقت؟ کلینک بند کرتے ہوئے انہیں جواب موصول ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے اسے یک تک دیکھ رہا تھا، حساب کہیں غائب ہو گیا تھا۔ جس روز وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کا اعلان کر چکی تھی، زیغم یوسف میر نے اسی دن سے دل کو ایک آسرا دینا شروع کر دیا، اور اس آسرے نے، اس صبر نے آج اسے وہ دے دیا تھا جس کے لیے وہ آدھے خاندان سے لڑ بیٹھا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے دل پہ بھی بند بٹھائے تھے۔ تم کچھ کہو گے یا بس اسی طرح بیٹھے رہو گے؟ پونچھ حاکم زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکی۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنے والے کہ تم نے مجھ سے انتقام کے لیے شادی کی ہے؟ زیغم نے تعصب سے نفی میں سر لایا۔
میں آپ کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے آج کتنے سال بعد میں بغیر کسی خوف کے تمہیں دیکھ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں؟ اپنے سینے والی جیب سے سرخ کیس نکالتے، اس سے ایک انگوٹھی نکالتے اس کی انگلی کی زینت بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کونچ ہلکا سا مسکرائی۔ زیغم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتے دیکھ وہ بھی مسکرایا۔ تھوڑا سا شرما لو، اب میں اب تمہارا شوہر بن گیا ہوں، مجھے تم سے شرم نہیں آ رہی؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ زیغم کی نگاہوں کے آگے وہ سارے منظر گھوم گئے جو اس نے کبھی حسین مانے تھے۔ یہ منظر، یہ چہرہ سب پہ سبقت لے گیا۔ اس کی ہنسی دل فریب تھی۔ تمہیں بس سم کرنا آتا ہے عورت؟ عورت کسے کہا ہے؟ اس نے گھورا۔ خود کو تو کہنے سے رہا، تمہیں کہہ سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پہ نگاہیں جماتے ہوئے بولا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تاکہ انگوٹھی دیکھ سکے۔ زیغم نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ فی الحال اس کی جگہ یہی تھی، وہ یہی اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، پھر ہر رات سونے سے پہلے میرا واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک، انسٹاگرام کی چیک کرتی تھی؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو پاسورڈ بدل دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ زیغم کھل کے مسکرایا۔ کونج حاکم کو اپنا دل سنبھالنا پڑا، نگاہ پھیرنی پڑی۔ بدل کر کیا رکھا تھا؟ میری ڈیٹ آف برتھ، کبھی میرا نام، کبھی میرا نک نیم۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا تم مجھ سے کتابوں والی محبت کرتی تھی۔ اب کہہ دو کہ نہیں کرتی تھی۔ کونج نے گہری سانس لی، گھٹنے پہ تھوڑی ٹکا کر اسے دیکھا، فرصت سے، حق سے۔ محبت چھوٹا لفظ ہے، تم میری موٹیویشن تھے۔ وہ اسے اظہار پہ گردن چکا کر مسکرایا۔ میں جب جب اپنا پیٹرن توڑنے کی کوشش کرتی تھی تو ڈر جاتی تھی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ کسی اور کے لیے خود کو نہیں بدلتے، لیکن مجھے ہسپتال کی وہ راہداری آج بھی یاد ہے جہاں تم مجھے دیکھ کر ہرٹ ہوئے تھے زیغم۔ اس روز جب تم نے مجھے معاف کیا، اس کے بعد سے میں نے خود کو معاف کرنا سیکھا۔ تمہارے دل میں بہت گنجائش ہے زیغم، تمہارے لیے ہے۔ مجھے پتا ہے تمہاری اماں چاہتی تھی کہ تم مجھے چھوڑو، کیونکہ وہ زینیا کی بہن گھر نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن تم ڈٹے رہے۔ اگر تمہارے اور میرے درمیان صرف محبت ہوتی تو یہ شاید تعلق ختم ہو جاتا۔ ہمارے درمیان برکت بھی تھی۔ ہم ساتھ ہیں تو صرف اس لیے کہ میں نے اسے نہیں چھوڑا جس کے آگے تم اور میں بے بس تھے۔ تمہیں خوشخبری دوں؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ اب پیروں کی مہندی دیکھ رہا تھا، گردن ہو چکی تھی۔ تم اماں اور میری بہنوں کے ساتھ نہیں رہ رہی، انہیں کچھ وقت لگے گا تمہیں قبول کرنے میں، اور میں نہیں چاہتا اس عرصے میں تم ہرٹ ہو۔ جانتی ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ شادی سے پہلے ہی اسے پتا تھا اس کے سسرال میں خاص طور پر اس کی ساس اسے کچھ نالاں ہے، لیکن اب وہ کچھ ڈبل روٹی کا پہلا ٹکڑا کھانا سیکھ رہی تھی۔ تم تو میرے لیے آدھے خاندان سے لڑ گئے، وہ اسے سراہ گئی۔ اس لیے اب تم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ تم کبھی مجھ سے نہ لڑنا، میری ہر بات ماننا۔ میں کہوں بیٹھو تو بیٹھ جانا، میں کہوں اٹھو تو اٹھ جانا۔ تم ایسا کرو گی نا؟ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے کیا کہا؟ میرے کانوں نے پچھلے 2 منٹ میں کچھ پروسیس ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا، وہ سیدھا ہو بیٹھا، کونج کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگایا۔ تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی بلیسنگ ہو۔ وہ چھیم کر پیچھے ہوئی۔ ابھی تم نے کہا تھا مجھے دیکھ کر تمہیں شرم نہیں آتی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کون جواباً اسے کچھ کہہ رہی تھی، زیغم مسلسل مسکرا رہا تھا۔ چاہے سب ٹھیک نہ ہوا ہو، بہت کچھ تو ٹھیک ہو گیا تھا، اتنا کافی تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے آہان کا منہ بنا ہوا تھا۔ اگلی نشست پہ اذیان پورے استحقاق سے دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بھائی آپس میں ہر چیز پہ لڑتے تھے، کیونکہ ان دونوں کو بیک وقت ایک ہی چیز چاہیے ہوتی تھی۔ اذیان پھر بھی کبھی اپنے موقف سے ہٹ جاتا تھا، لیکن آہان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روتا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کے نقلی آنسو بھی نکل آتے تھے۔ اسی مسئلے سے زچ مہدی نے گاڑی میں بیٹھنے پہ بھی ان کی باریاں بنا دی تھی۔ ساتھ بیٹھنا بھی ان دونوں کو گوارا نہیں تھا۔ بھائی چارہ صرف تب آتا تھا جب انہیں کسی سے لڑنا ہو، کسی چیز کو توڑنا ہو، یا 2 ماہ پہلے داخل ہوئے اسکول سے چھٹی کرنی ہو۔ اب اس کا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟
गाड़ी चलाते हुए मेहदी ने बलोची में पूछा। उन दोनों से जो बात छिपानी हो वो उसे बलोची में ही करते थे। आपको पता तो है, आपकी बनाई बारियों पे ये पूरा कब उतरता है। अब इसको आगे बैठना है। तुम ना होती तो मैं बिठा भी लेता। उसकी जुबान से फिसला। मेरे ना होने से इसका क्या मतलब? उसे बात पकड़ ली। तब बाबा आहान को अपनी गोद में बिठा लेते और गाड़ी ड्राइव करते। अगली नशिस्त पे बैठे अजियान ने साफ साफ कहा। जहां मेहदी इस बात पे हैरान था कि उसे बलोची कैसे आती है, वही जीनिया इस बात पे हैरान हुई कि मेहदी आहान को गोद में बिठाकर ड्राइव कैसे कर लेता है। बाबा ने कहा था अम्मा को मत बताना, उसने इजाफा किया। और जब तक तुम मेरी इज्जत का फालूदा ना बनवाओ, तुम दोनों के हलक से कब कुछ उतरता है। वो बड़बड़ाया। फिर वैक्यूम मिरर में जीनिया को देखा जो होश मुताज्जब थी। मैं तुम्हें घर चलकर समझाता हूँ, ये टिड्डा अपनी तरफ से बातें बना रहा है। वो इस बारे में बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलते थे, जिन बातों के वो दोनों गवाह थे। घर पहुंचते तक वो दोनों पहले लड़े, फिर एक दूसरे को मारा, रोए, फिर सो गए थे। उन्हें पलंग पे लिटाकर वो जीनिया के पास बालकनी में आकर बैठा। वो अभी तक उसी भारी लिबास में मलबूस था। जाओ चेंज कर लो, फिर बात करते हैं, उसने जीनिया की तरफ देखते हुए कहा। वह बगैर किसी बहस के उठ गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो मेहदी के ही ट्राउजर और शर्ट में मलबूस थी। हवेली में उसके कपड़े कम ही थे। वो दोबारा से उसके साथ आकर बैठी। आते हुए उसने हैंड बैग से एक लिफाफा भी निकाला था, जिसे उसने मेज पे रख दिया। सोफे की पुश से निकालते हुए उसका चेहरा मेहदी की जानिब था। उन दोनों के दरमियान बाउल में खुश्क फ्रूट थे। मैं जब पहले दिन दोनों को स्कूल छोड़ने गया था, उस दिन आहान ने काफी जिद की थी। मैं दो दो बच्चे कैसे संभालता, इसलिए मैंने उसे गोद में बिठाया। लेकिन सीट बेल्ट भी थी और मैं इस रास्ते से गया था जहाँ रश भी नहीं था। सब सेफ था। वो नरमी से अपनी सफाई दे रहा था। जिनिया उसे देख कर रह गई। वो कहता नहीं था, लेकिन उसकी थकान जिनिया को जाहिर हो जाती थी। उसे हर दफा देखने पे लगता था कई बरस बाद देखा हो। मैंने कुछ पूछा। मुझे यकीन है आप उन्हें या मुझे किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। चीजों को आसान लेना शुरू करें यार। हर बात पे इस तरह सफाई की जरूरत नहीं होती। हल्के फुल्के अंदाज में बोली, फिर बाजू के अंदर से गुजार कर सर उससे टिका लिया। मेहदी पुरसुकून सा टेक लगा गया, पैर सीधे कर लिए। अम्मा कह रही थी मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती, मुझसे ज्यादा वो दोनों आपके साथ अटैच्ड हैं। तुम इनसे क्यों हो रही हो? वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछने लगा। नहीं होना चाहिए, उसने साफगोई से काम लिया। बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते हैं, मेरे वाले अलग ही निराले हैं। अगर याद करो तो वो दोनों सोने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, खाना तुम्हारे हाथ से खाते हैं, तुमसे चेंज करवाते हैं, चोट लगे तो तुम्हें पहले पुकारते हैं। मैं तो कभी जेलस नहीं हुआ। जीनिया के पीछे हुए बालों को अब वो हाथ से आगे कंधे पे डाल रहा था। हमेशा की तरह उसके बालों पे खेलने वाली आदत बरकरार थी। शादियों में रश होता है और जहां मैं था वहां सारे मर्द थे। औरतें नर्म सी होती हैं, आते जाते बच्चों को प्यार कर जाती हैं, लेकिन मर्द तो अपने काम से काम रखते हैं। और ऐसे में जाहिर है उन दोनों ने मुझसे चिपक कर रहना था। बस यही देखा है तुम्हारी अम्मा ने। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टिड्डे लेकर कहीं भाग नहीं रहा। ले जाए वो टिड्डे, एक दिन में ऐसा सच करेंगे कि आप खुद उन्हें वापस कर जाएंगे। मेरी हिम्मत है जो इन्हें संभालती हूँ। उसने मेहदी के बाजू से सर हटाया और मेज पे पड़ा लिफाफा उठाकर उसके घुटने पर रखा। ये देखे, ये क्या है? उसने लिफाफा खोल कर देखा। एक लम्हे को वो साकित हो गया। उसे निगाह उठाकर एक बार भी जीनिया को नहीं देखा था। यह आपका ट्रिप है जो मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। 1.5 माह बाद का है, क्योंकि इन 1.5 माह में आप मुझे कैश के कुछ मामला समझाएंगे, ताकि आपके जाने के बाद मैं कुछ संभाल सकूं। वो अब भी उसे नहीं देख रहा था। कितने हफ्ते, माह, साल, कितनी सदियां हुई थी उसे अपने इश्क से जुदा हुए। ये हिजर दिल को आरे की तरह काटता था। बॉस जाहिर है आप थे और आप ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें मुझे भी आती हैं और मैं चाहती हूँ हम चीजें एक साथ संभालें। गैस गंभीर के फैलाए जाल में वो एक और हर्ज भी निकाल चुकी थी। अगर उसके बदले में उसने अपने शौक की कुर्बानी दी थी। औरतें कुर्बानी देती हैं, दुरुस्त जगह देनी चाहिए। वो जब जब गैस में कदम रखती उसे रूह मारनी पड़ती थी, लेकिन इतना वो बर्दाश्त कर लेगी, उसे करना था।
ये उसका चुनाव था। तुम्हारा दिमाग ठीक है या बच्चा लोगों का इस तरह तुम सबको छोड़कर जाते हुए? उसने लिफाफा मेज पे रखा। वो उसे नहीं देखेगा। बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए सिर्फ इस बार आप अकेले जाएंगे। अगले सात अगले साल से हम 4 साथ जाएंगे और फिर हम हर साल जाएंगे। आपका ट्रेवल, हमारी फैमिली फंक्शन, हमारा फैमिली वेकेशन। तुम केस में क्या करोगी? तुम्हारी अपनी जॉब है यार। इस्तीफा दे दूंगी। कौन सा सस्ता नशा करके आई हो? वो बरहम हुआ। जीनिया सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में देखा और कहना शुरू किया। दिन में मेरा काम अलग और आपका अलग। आपकी वापसी 8-9 बजे और फिर बच्चों के मसाइल। हमने आखिरी बार साथ बैठकर लंबी लंबी बातें कब की थी, आपको याद है? जरूरत के तहत शॉपिंग के अलावा हम साथ कब यूं ही कुछ लेने निकले हैं? आखिरी बार चाय और भुट्टा कब खाया था? आखिरी बार कोई फिल्म कब देखी थी? आखिरी बार साथ किसी तकरीब में कब गए थे? हम 30 की दहाई पार कर गए हैं। अगले 30 साल में बूढ़े हो जाएंगे और हमारे पास यादें ही नहीं है। रोलर कोस्टर में कैमरा साथ ले जाना होता है, ये मैं भूल गई थी। आज वो वही बातें कर रही थी जो किसी दौर में मेहदी की सोच थी। 4 साल पहले 10 सितंबर की रात ने क्या क्या बर्बाद कर दिया था, उसे अब सब तवातर से याद आ रहा था। उसके दिल में घड़ी मेखे कोई निकालता और अगले लम्हे मजीद तेजी से पेवस्त करता जा रहा था। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वैसे नहीं जैसे दो मशीनें रहती हूँ, वैसे जैसे हम 4 साल पहले रहते थे। और इसके लिए जरूरी है हम हर उस चीज को जहन से निकाल दें जो खलिश बनकर दरमियान में है। सबसे पहले तो उससे वाक़े को, चाहे आप भूलें या ना भूलें, आपको उससे बाहर आना चाहे। दोयम, वक्त वापस पीछे नहीं जाएगा। आप उसे नहीं बचा सकते। गलत सही, जो होना था हो गया है। लेट्स गेट बैक टू लाइफ। 4 साल हो गए ना जाया। उसे जैसे मिन्नत करने के अंदाज में कहा। मैं भी टुकड़ों टुकड़ों से देख रहा था। हाँ, हमारी शादी बेहतरीन है, लेकिन जो बीच से गायब है उसे वापस लाना है। अगर कुछ गलत हुआ है, मुझसे हुआ है, तो आई एम सॉरी। यार तुम सॉरी ना बोलो। उसे जीनिया को खुद से लगाया, ऐसे जैसे महफूज कर दिया हो। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा शौक है, मैं नहीं छुड़वा सकता। इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं खुद छोड़ रही हूँ। मैं इन टिड्डों को छोड़कर भी नहीं जा रहा। फिर हम साथ चलते हैं। कैस्म का क्या होगा? साथ संभालेंगे। मेरे साथ काम करोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता। बहुत मुश्किल काम है यार। मैं हल निकाल लूंगी। चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती सरकार। जब वो कहना चाहता था, दिल के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अभी तुम जज्बाती हो रही हो। जोश ठंडा पड़ गया तो आपसे शादी भी इसी जज्बात के ने आकर की थी। अब तक निभा रही हूं ना। आने दे अपने खानदानी कारोबार में। बाखुदा गोल्ड डिगर नहीं हूँ। आपकी सारी जायदाद लेकर नहीं भागूंगी। मेहदी गहरी सांस लेकर आ गया। कंधों से बोझ उतर गया। वो उसके गिर्द बाजू फैलाए। बहुत वक्त बाद पुरसुकून था। मियाँ बीवी का ताल्लुक इतना ही मजबूत होता है, डोर हल्की सी अपनी तरफ खींचो तो खिंच जाती है। वो उससे कितनी दूर थी, उसे अंदाजा हो गया था। कितनी ही देर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठे रहे। वो सुनते हुए जॉन सुना था, वो कहते हुए जॉन कहा था। मुझे बुरा लगा था जब तुमने कहा था तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने तुमसे दोबारा इस बारे में बात नहीं की, हालांकि मुझे करनी चाहिए थी। मुझे इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था जैसे किया था। मुझे पता था, मुझे नहीं पता था मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। तुमने नोट कर लिया था तो बात कर लेती। आइंदा कर लिया करूंगी। तुम अपने फैसले पे श्योर हो? आपको कोई एतराज है? मैं तो पैदाइशी जन्मरीज हूँ और मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। उसने कितने वक्त बाद ऐसा कहा था। वो हंस पड़ी। फिर उसके कंधों से चेहरा निकाल कर उसे देखा, ऐसे जैसे मुद्दतों बाद देखा हो। मेहदी भी उसे तक रहा था। जीनिया ने अपने हाथ में दबी उसकी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई थी। मेहदी ने उसे थाम लिया। ठहर गया। किचन में सारी सार्स परिंदा लटक रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्कुरा रहा था। गूगल कर ले। मेहदी ने उसे देखा और दोनों एक साथ मुस्कुराए, फिर जरा जोर से हंसे।
میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا تھا. کیا؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ میری زندگی کا مثبت پوائنٹ کیا ہے تو میں کہوں گا میری بیوی. زینیا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں میں چمک اتری. کوئی آپ سے پوچھے خوبصورتی کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ زینیا حاکم کی آنکھیں. کوئی غرور کیا ہے؟ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تم. وفا کیا ہے؟ وہی جو تم نے کی. زمین پہ جنت کیا ہے؟ میری اولاد. محبت کیا ہے؟ وہ ٹھہر گیا. کئی لمحے کئی پلووں سے آنکھوں سے بتاتا رہا، پھر اس کے لبوں سے سرگوشی کی. زینیا حاکم. زینیا حاکم سراپا محبت ہے. وہ اس سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا. زینیا ہنس رہی تھی، وہ ساتھ ہنسا تھا. آوازیں ہلکی ہوئیں، پھر مدھم، پھر معدوم، مگر ختم نہ ہوئی. کیونکہ کچھ چیزیں اور کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. زندگی میں کچھ بھی سب ٹھیک نہیں ہوتا. سب زخم نہیں بھرتے، سب تلخ یادیں بھلائی نہیں جا سکتی، ہر ناسور بھر نہیں جاتا، کوئی بھی بسمل پوری طرح سے ہی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے. ہیپی اینڈنگز اور سیڈ اینڈنگز کے پار ایک اصل جہاں ہے جہاں سیٹسفائیڈ اینڈنگز ہوتی ہیں. ان کے لیے جو کوشش نہیں چھوڑتے، خود کو وقت کے دھارے پہ تنہا نہیں چھوڑ دیتے، جو سمجھ جاتے ہیں زندگی کا رولر کوسٹر ہے. زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، غم اور خوشی کا مجموعہ. سارا قصہ قبولیت کا ہے. ہر ہر بسمل ایک نئے زخم کو بھرنے ایک نئے سفر پہ نکل چکا تھا، اور کہانی جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ آ کر ختم ہوئی. ختم شد. اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے دل میں یا آپ کو کوئی ایک ناول اچھا لگتا ہے جو آپ میری آواز میں سننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. ایٹ لیسٹ کمنٹ کیجیے گا تاکہ اس آواز میں اپنی آواز میں اس ناول کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکوں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.